الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ یہ تیسری نشست ہے ہماری مولانا عبید اللہ سندھی کی کتاب کے جو ترجمہ ہے ابھی ائمہ تجدید کی تاریخ پر جو ان کی کتاب ہے عربی میں، اس کا ترجمے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ تقریض ہے حضرت مولانا، اس کتاب پر تقریر حرف تعارف پڑھ رہے ہیں۔ مولانا میرے خیال ہے اسلامی یونیورسٹی کے اسلامیات کے شعبے کے چیئرمین رہے ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان صاحب۔ تو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سندھی اپنے استاد، یہاں پہ پہنچے، مولانا سندھی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی استاد ہیں اور دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں میرے خیال میں، تو اکابرین سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی اور دوسرے لوگوں سے۔ شیخ الہند مولانا محمود سے ذریعے امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے متعارف ہوئے۔ مولانا سندھی اپنے استاد اس طرح کہ انہوں نے نہ صرف ان کے فکر کو سمجھا، کیونکہ جو دیوبندی تحریک ہے وہ شاہ ولی اللہ کی فکر کا تسلسل ہے، اس کے بعض پہلوؤں کا تسلسل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری اس فکر کا تسلسل ہے، کیونکہ اور تحریکیں بھی، خاص طور پہ شاہ ولی اللہ کے جو پوتے ہیں میرا خیال ہے مولانا اسحاق، ان کی فکر کا وہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ دیوبندی فکر کے امام ہیں یا اس کے کچھ اہم پہلوؤں کے۔ تو مولانا سندھی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ذریعے امام شاہ ولی اللہ سے متعارف ہوئے، اس طرح کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی فکر کو سمجھا، یعنی شاہ ولی اللہ کی، بلکہ اس کے بعد کے بزرگ شخصیات کا مطالعہ بھی کیا، اور اس سے پہلے کی بھی، خاص طور پہ جو مولانا عبید السندھی کے کام کی جو اہمیت ہے وہ اس کے بعد والی شخصیات کا بھی مطالعہ کیا، اور ان تمام حضرات کی فکر کا عصری تقاضوں کے پس منظر میں تجزیہ کیا، یعنی مطلب یہ کہ استعمار، اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ہندوستان میں آئی تھی اس کے پس منظر میں یوں انہوں نے ایک مربوط منہج فکر کی خد و خال واضح کیے۔ انہوں نے تاریخ کی نامور شخصیات کے احوال و افکار تلاش کر کے انقلابی فکر کے سوتے دریافت کی۔ اب انقلابی فکر کیا ہے؟ عموماً مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں انقلابی فکر جو ہے اس کا تعلق جو ہے روسی انقلاب سے تھا، یا کمیونزم کے ساتھ تھا، سوشلزم کے ساتھ، اور کیونکہ مولانا عبید اللہ سندھی بھی سوشلزم سے کافی متاثر ہوئے تھے، تو انقلاب کا جو فکر ہے، لیکن انہوں نے مطلب یہ کہ پھر اس کے جو اسلامی جواز جو ہے فراہم کیا وہ شاہ ولی اللہ کی فکر کے ساتھ، اس میں ان کی اہمیت ہے۔ انہوں نے تاریخی نام سے لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ انقلاب سے کیا مراد یہاں لیتے ہیں، وہ اس کو یعنی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے تاریخی ناموں سے حوالہ کر کے انقلابی فکر کی سوتے دریافت کی، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے انگریزوں کو جو ہے ملک سے انگریزوں کے خلاف جہاد میں کسی نہ کسی حد تک شریک تھے،
پھر وہ جنگ آزادی بن گئی. جنگ آزادی کو تو کسی لحاظ سے بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے فکر کی انقلابی تعبیر ہے وہ نظری ہے. اس کے جو عملی پہلو ہیں وہ کوئی عملی انقلابی پہلو جو ہے ہمیں اس کے علاوہ نہیں دکھتا کہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ انگریز کے خلاف جو ہے جہادی جدوجہد کی جو کچھ طریقوں میں شامل ہوئے، لیکن اس جدوجہد کی کو ممیز و ممتاز کرنا جو تحریک آزادی ہند سے وہ بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے تاریخی نامور شخصیات کے احوال و افکار تلاش کر کے انقلابی فکر کے سوتے دریافت کیے، یعنی ان کے منابع کے جو چشمے ہیں، اور اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ دین حق کی بنیادی اٹھان ہی فرسودگی فکر کے خاتمہ ہے. فرسودگی فکر تو ایک مبہم اصطلاح ہے. جو دین حق جو ہے جس چیز کے ختم کے لیے آتا ہے وہ جاہلیت ہے، اور چاہے جاہلیت جو ہے وہ جدیدیت کے لباس میں ہو یا فرسودگی کے لباس میں ہو، ان دونوں کو جو ہے رد کرتا ہے. اور یہ جو فرسودگی کا لفظ ہے یہ بھی مطلب یہ ہے کہ مارکسزم سے جو ہے متاثر ملتا ہے یہاں، کیونکہ ان کو ہم کہتے ہیں یہ روشن خیال لوگ روشن خیالی جو ہے وہ انلائٹنمنٹ تنویری تحریک جو ہے. اور تنویری تحریک کے دو بڑے ادارے ہیں مغربی تہذیب میں، ایک لبرلزم ہے اور دوسرا سوشلزم. اور وہ جو ان کے مخالف روایتی تہذیبیں ہیں اس کو فرسودہ فکر کہتے ہیں. تو یہاں ان کا فرسودگی فکر سے کیا مراد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو بھی اس کی توضیح جو ہے آگے تلاش کرنے کی کوشش کریں. قرآن حکیم دیگر فرسودہ افکار اور فاسد نظاموں پر دین حق کے عادلانہ و حکیمانہ غلبے کو مقصد بعثت نبوی قرار دیتا ہے، اس میں کیا شک ہے. اور اس فرسودہ افکار اور فاسد نظاموں میں جو ہے سرمایہ داری بھی شامل ہے اور سوشلزم بھی شامل ہے، اور پرانے بت پرستانہ اور مشرکانہ نظام اور مذاہب بھی شامل ہے. چنانچہ ہر دور میں فرسودگی، رجت پسندی، شعور دشمنی، جہالت، تذلیل انسانیت، سماجی تفریق و تقسیم پر مبنی افکار اور نظاموں سے دین حق کی مزاحمت رہے گی. تو اب یہ اس میں لگ رہا ہے کہ بالکل ایک مارکسسٹ تعبیر کر رہے ہیں کہ رجت پسندی جو ہے کم از کم انہی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. رجت پسند وہ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کے حامی ہیں سوشلسٹوں کے نزدیک. سرمایہ داروں کے مطابق جو ہے رجت پسند جو ہیں زمیندار ہیں، اور سارے وہ لوگ ہیں جو سرمایہ داری کی نظام کو جو ہے قبول نہیں کرتے. اور شعور دشمنی یہ ہے کہ مطلب آپ عقل کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم نہ کریں. تذلیل انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا کے آگے جھکا دیں. سماجی تفریق و تقسیم جو ہے مطلب یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم وغیرہ. تو یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ ہیں مارکسسٹ اصطلاحیں ہیں اور تنویری فکر کی اصطلاحیں ہیں، اور اس کی ایک اسلامی تعبیر کریں گے، لیکن یہ کہ اس میں پھر جو ہے غلطیوں کا کافی امکان رہتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مارکسزم ہے وہ بھی ایک فرسودگی اور رجت پسندی اور شعور دشمنی اور جہالت اور تذلیل انسانیت ہے. اور سماجی تفریق و تقسیم جو ہے اس کو بذات خود ختم کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ مقصد ہے کہ اس تفریق و تقسیم تو ہمیشہ رہے گی. اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو اسلام جو اس کی بنیاد رکھتا ہے وہ تقوی رکھتا ہے، مال و دولت نہیں.
جبکہ سوشلزم جو ہے وہ تفریق و تقسیم کا تو مخالف ہے، لیکن مال و دولت کی محبت جو ہے اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، اس لحاظ سے سرمایہ داری سے اوپر نہیں اٹھ سکتا سوشلزم۔ اچھا جی، یہی وجہ ہے کہ ہر دور کی خدا پرست اور باصفا شخصیات اپنے دور کو اجتماعی نقطۂ نظر سے بہتر راستے پر گامزن کرنے کے لیے کما بستہ رہیں۔ تو بہتر سے بہتر راستہ تو وہی تو ہے، وہ الصراط المستقیم ہی بہتر راستہ ہے، اور تو کوئی بہتر راستہ نہیں، یعنی بندگی رب، وہ انسان کی معراج ہے۔ ان کی لغت میں اپنے لیے رخصت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ ہمیشہ راہ عزیمت پر گامزن، یعنی جہاد اور وغیرہ وغیرہ۔ مولانا تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اوپر جو ہے یہ بہت ہی عمومی سطح پہ یہ باتیں آئی ہیں، اور چونکہ یہ مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ اصل جو جب مولانا سندھی کی اپنی تحریر پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس میں ان کی اصطلاحات کیا ہیں۔ مولانا سندھی کی استقامت فکر ولی اللہ سلسلہ فکر کی رہین منت اور منت ہے، ٹھیک ہے۔ عصری مفادات سے مروب حلقے میں ان کو ہمیشہ تنقیص و توہین کا نشانہ بنایا جاتا، یہ نہیں پتہ کہ یہ کون ہیں، یعنی سے مراد ان کی لبرل حضرات ہیں یا اسلام پرست حضرات ہیں، کون ہیں یہ؟ موجودہ دور کے سرمایہ داران نظام میں اسلامی پیوند کرنے والی شخصیات کی نظروں میں مولانا سندھی کا غیر معتبر قرار پانا در حقیقت ان کو اس امر کا خراج تحسین ہے کہ وہ دین اسلام کے استحصال شکن ظلم دشمن تعلیمات کے شارح اثر ہیں۔ تو اس میں یہی ہے مطلب مولانا سندھی یعنی اسلام سوشلزم کی ایک اسلامی تعبیر کرتے ہیں، تو جس کی تنقید مطلب مولانا مودودی نے کی، تو اب وہ مولانا سندھی کی جو شارحین اور ان کے جو متبعین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ رجت پسند ہیں، اور وہ مولانا سندھی کو اور مولانا مودودی مثال کے طور پہ سرمایہ داری نظام میں اسلامی پیوند کاری کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب مولانا سندھی بھی سوشلزم میں اسلامی پیوند کاری کر رہے ہیں، اور دین اسلام کے استحصال شکن اور ظلم دشمن تعلیمات کے شارح اثر۔ لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ اسلام جو ہے استحصال شکن ہے اور ظلم دشمن ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر اس ظلم کو بنیاد نہ بنائے تو وہ سارے دوسرے ظلم جو ہیں وہ نئے ظلم کی بنیاد بنتے ہیں، اور اس کا ادراک جو ہے کم از کم یعنی مولانا عبید اللہ سندھی کی فکر میں ہمیں اتنا نہیں ملتا، اور ان کے جو متبعین ہیں تو وہ تو بالکل ہی مطلب لکیر کے فقیر ہیں، جیسے ہم دیکھیں گے، یعنی مولانا عبید اللہ سندھی کے جو متبعین ہیں وہ زیادہ تر مطلب یہ کہ انہی کی جو باتیں ہیں ان کو دہراتے ہیں، ان میں کوئی مطلب یہ کہ ہم جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے کوئی نئی فکر نظر نہیں آتی۔ یعنی مولانا سندھی کی فکر کی بھی تو تنقید ہونی چاہیے نا، تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسلامک اسیسمنٹ، تاکہ ان کی فکر کو آگے بڑھا جا سکے۔ مطلب جو مولانا سندھی نے کہا اس کو دہرانے کا کیا مقصد ہے؟ اس میں جو قابل اعتبار پہلو ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ان سے خطا ہوئی ہیں وہ ہر آدمی سے ہوتی ہیں، ہر آدمی جو ہے اپنے دور کی پیداوار ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پھر اس کو آگے اسی طرح بڑھا سکتے ہیں کہ اس کے اسیسمنٹ کریں، اور اس میں جو دوامی پہلو ہیں ان کو آگے بڑھائیں، اور جو اس میں وقتی پہلو ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ کم از کم ہمارا یہ مقصد ہے۔ آج عالم اسلام میں ان شخصیات کو باثر تصور کیا جاتا ہے جو استحصال کے عالمی نظام کے دائرۂ اثر کے فروغ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وہ کون ہیں؟ مغربی استحصالی اداروں کی طرح
سے تیسری دنیا اور بالخصوص کسی فرد کی اہمیت کو اجاگر کرنا بذات خود ایک سوال ہے جس کا درست جواب تلاش کرنا اہل دانش کی ذمہ داری ہے۔ تو مغربی استحصال سے بھی مراد یہ سرمایہ دارانہ ہے، مطلب اسے مارکسسٹ استحصال مراد لے رہے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری اور مارکسزم اور سوشلزم دونوں کفر ہیں اور دونوں کو یکساں طور پہ رد کرنا، اور صرف اسلام حق ہے۔ اور اسلام کی عصری تشریح کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تشریح اس طرح کی جائے کہ وہ اپنے واقع پر لاگو ہو سکے، لیکن اجماع اور اسلامی روایات اور اسلامی علوم کی جو روایات ہیں ان کے اندر رہتی ہوئی، اور اس کام میں غلطی کی ہمیشہ امکان ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے اس کام کو ہمیشہ جو ہے اس کی اسسمنٹ کرنے کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ تو حرف آخر نہ شاہ ولی اللہ کا کام ہے، نہ مولانا محمود الحسن کا کام ہے، نہ مولانا مودودی کا کام ہے، اور نہ مولانا عبید اللہ سندھی کا کام ہے۔ تو مطلب یہ کہ اب دیکھیں بہت بڑے ائمہ ہیں مولانا سندھی اور مودودی صاحب، اور ان کا ایک ہی کم و بیش زمانہ ہے۔ مولانا سندھی تھوڑے بڑے ہوں گے، لیکن ان دونوں کے علمی یہ ہے کہ ان کے جو شاگرد ملے ہیں وہ مطلب لکیر کے فقیر، وہ انہی کی باتیں دہراتے ہیں، ان کی فکر کو جو ہے کوئی ڈیولپ نہیں کیا۔ یعنی مولانا محمود الحسن کے تو شاگرد ہیں مولانا اشرف علی تھانوی جو خود ایک مجدد ہیں، یا مولانا سندھی جو امام ہیں، لیکن مولانا سندھی کے شاگردوں میں کوئی امام نہیں ہے، نہ مولانا مودودی کے شاگردوں میں کوئی امام ہے۔ یہ مسئلہ ہے بہت بڑا۔ تو ماضی کے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کو ایک مفکر کے افکار کے اندر جو ہے محصور کر لیں، اس کو آگے بڑھانے کی اور اس کو اسیس کرنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا کام جو ہے کتنا بڑا امام بھی ہو، اس کا کام جو ہے وقت کی تقاضوں کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے، اور وہ تقاضے جب ختم ہوتے ہیں تو اس کام کی اس پہلو کی اہمیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک نئے تناظر میں جو ہے سمجھنے کی کوشش جو ہے ہمیشہ اہم ہوتی ہے۔ ماضی کے ادوار میں اہل فکر و بصیرت محض اس وقت میدان میں نہیں اترے جب حق و باطل اور عدل و ظلم کے مابین مارکہ آرائی ہوئی، بلکہ وہ اس وقت بھی میدان سیاست میں اترے جب انہوں نے مجموعی صورتحال کے ناگفتبہ نہ ہونے کے باوجود محسوس کیا کہ آگے بڑھنے والے قدم رک گئے ہیں، یہ پیش قدمی سے قاصر ہو گئے ہیں۔ یعنی آگے کہاں بڑھ رہے ہیں، یہ آگے بڑھنے مطلب جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کے، یہی آگے بڑھنے کا ہمارا تصور ہے، اور کوئی تصور نہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اصحاب قلم کی اکثریت نے ماضی کی تاریخ کو اپنے پسند و ناپسند کی عینک سے دیکھا، اور پھر اس میں افسانوی رنگ شامل کر کے اپنی خواہشات اور مرغوبات کے ساتھ اپنی خود ساختہ تحفظات اور شخصی ناپسندیدگیوں کا بھرپور اظہار کیا۔ یہ سارے انسانی کاموں میں یہ تو ہوتا ہی ہے، تبھی مطلب یہ ان کی تنقید کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تو اس تنقید سے تو خود مولانا سندھی بھی نہیں بچ سکتے۔ یوں تجزیاتی انداز فکر نہ ہونے کے باعث تاریخ متضاد واقعات کا ملغوبہ بن کر رہے گی۔ بہرحال یہ تو بہت ہی ایبسٹریکٹ لیول پہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کی جانچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ مولانا سندھی نے تمام اہم اور بنیادی علوم میں تاریخی تسلسل کی نشاندہی، تاریخی تسلسل یہ بہت اہم ہے مولانا سندھی کے۔ اگر میں کہوں کہ ان کی جو اہمیت ہے تو وہ یہ ہے کہ تاریخی تسلسل کا نہ صرف یہ ہے کہ اہمیت بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کو علمی طور پہ بھی جو ہے اس میں، اور یہ کتاب اس کا حصہ ہے، اس تسلسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک کام ہے جو بہت بڑا کام ہے، اور یہ دوسری اسلامی تحریکوں میں خاص طور پہ ان تحریکوں میں جو تاریخ سے آغاز کرتی ہیں، جیسے مولانا جماعت اسلامی ہے یا مولانا مودودی کی تحریک ہے، جس میں تاریخ کی اہمیت بالکل نہیں ہے، اور تاریخ کا ایک بالکل مجرد تصور ہے،
تسلسل، تاریخی تسلسل کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ان کے کام میں جو خلا ہے اس کو اس سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے ہمارے نزدیک جو مولانا سندھی کی اہمیت ہے، وہ سب سے اہم اہمیت، وہ اس کی جو بنیادی اہمیت ہے یہی ہے کہ آپ کام میں تاریخی تسلسل کی اہمیت کی نشاندہی کی گئی، اور علمی طور پہ جو ہے تاریخی تسلسل پر آپ نے لکھا بھی، اور اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا سندھی نے تمام اہم اور بنیادی علوم میں تاریخ کی نشر کر کے اس امر کو وادی کے حال و مستقبل کردار کے لیے ماضی کے فکری ورثے سے ربطی ارتقاء کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی طرف ارتقاء، ایک ایسے معاشرے کی طرف ارتقاء جو لوگوں کے لیے اس بات کو آسان بنا دے کہ وہ اچھائیاں کریں، اور اس بات کو مشکل بنائے کہ وہ برائیاں کریں۔ یہی ارتقاء ہے، اور کوئی ارتقاء کا تصور نہیں، اور مادی ارتقاء جو ہے کوئی ارتقاء نہیں ہے، تاکہ مطلب وہ اس کو اس حد تک مادی ارتقاء کی ضرورت ہے جس حد تک وہ اس بنیادی کام کے لیے لازمی ہے۔ چنانچہ وہ اسی تناظر میں ائمہ تجدید و انقلاب کی نشاندہی کرتے ہیں، اور انقلاب کے معنی کی وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ انقلاب خود کوئی مقصود نہیں ہے۔ انقلاب اسی وقت مقصد بنتا ہے، اور اس جدید تہذیب کے تناظر میں ہی مقصد بنا ہے، کیونکہ جدید تہذیب خود ایک انقلاب ہے، اور اس انقلاب کا رد انقلاب ایک نیا انقلاب، اسلامی انقلاب کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک انقلاب جو ہے خود ایک عصری تقاضا ہے اس کی، اور کن معنوں میں ہے اس کی بھی نشاندہی کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی مطلب یہ کہ ایک دائمی ضرورت نہیں ہے انقلاب، ایک اسلامی معاشرے کے ہوتے ہی انقلاب کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، بلکہ انقلاب ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اسلامی معاشرہ قائم ہو تو پھر تو آپ اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اب انقلاب کی ضرورت اس لیے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ تہذیب غالب کے اندر اس کے تہذیب غالب اس پہ اتنی غالب آ گئی ہے کہ اس تہذیب کے خلاف ایک انقلاب کے بغیر جو ہے اسلامی تہذیب کو کے پنپنے کے امکانات بہت معدوم ہو گئے۔ چنانچہ وہ اس تناظر میں ائمہ تجدید و انقلاب کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں مجددانہ، مجتہدانہ اور مجاہدانہ کردار ادا کیا، یعنی علم اور عمل دونوں میں۔ اس کردار کی نوعیت ان کے دور کے حوالے سے ہی متعین ہوگی۔ ان کے ادوار میں سماج کے کئی پہلو تسلی بخش تھے، اور مجموعی طور پر معاشرہ روبہ ترقی تھا۔ اب یہ ترقی کا تصور بھی ایک ایسا تصور ہے جس کی تنقیح کی ضرورت ہے، کیونکہ ترقی سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ مادی ترقی، تو وہ تو کوئی خود مقصد نہیں ہے، اور صرف مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مقصد مادی ترقی کا ہو سکتا ہے وہ جہاد ہی ہو سکتا ہے، تو اس سے اس کا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کے کچھ شعبے بالخصوص سیاسی شعبے سے میں اصلاحات کی ضرورت کو ان اہل عزیمت نے محسوس کیا، اور اس کے مطابق اپنی بے لوث اور سرفروشانہ جدوجہد کا ڈول ڈالا۔ سیاسی شعبے میں مطلب یہ ہے کہ سیاسی حکومت جو تھی وہ گو کہ عمومی طور پہ ایک اسلامی حکومت تھی، لیکن یہ کہ اسلام کی جو حاکمیت تھی سیاست پر وہ مکمل نہیں تھی، صرف جزوی تھی، اور اس میں مختلف بادشاہوں اور عمراء کے آنے جانے سے جو ہے بڑا فرق ہوتا تھا ان معنوں میں کہ اگر بادشاہ اچھا ہے تو سیاست بھی اسلامی ہوگی، اگر بادشاہ صحیح نہیں ہے تو سیاست پھر غیر اسلامی ہو جاتی تھی وغیرہ۔ موجودہ دور کی سماجی سائنس میں بھی معاشری تبدیلی کے لیے ترتیب یافتہ تنظیم اور بااعتماد قیادت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دی جاتی۔ تنظیم کی اہمیت اور قیادت اور تنظیم اور جماعت، کیونکہ منظم کام کے بغیر جو ہے انقلاب ممکن نہیں۔ اور جماعت کی اہمیت جو ہے مطلب یہ کہ عمومی طور پہ اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں ثابت ہوتی ہے۔ مولانا سندھی نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے صحت بخش سماجی اصولوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ پہ ڈائریکٹ کیسے چلے گئے یہ نہیں پتہ۔ سماجی تبدیلی کی، سماجی سے مراد میرا خیال ہے ان کی معاشرتی
تبدیلی کی جدوجہد کو انفرادی انداز سے آگے بڑھانے میں افراد مصائب و آلام کا تو شکار ہو جاتے ہیں، مگر ان کی محنت دنیوی حوالے سے رنگ نہیں لاتی، کیونکہ ایک فرد جو ہے وہ کتنا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے مطلب یہ کہ ہمارے یہاں مذاہب ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ حنفی مذہب ہے، یعنی وہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، پوری ایک جماعت ہے جس نے ایک کام کیا ہے، ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی ہماری اسلام کا بھی جو ہے نقطہ نظر ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جو ہے جماعت میں۔ سماج کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کے لیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دوسرا نام ہے، بہترین صلاحیت کے حامل افراد کے مابین تعاون مشاورت پر مبنی نظام ضروری ہے، تو یہ تنظیم ہے۔ تیسرا تو مطلب لیکن یہ کہ اسلام اور تنظیم میں فرق ہے۔ اسلام ایک عمومی جماعت ہے اور تنظیم جو ہے اس جماعت کے اندر جو ہے مختلف تنظیمیں ہو سکتی ہیں تاکہ اس عمومی جماعت کے مقاصد کے مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے اس کی کو عملی جامہ پہنائیں۔ مثلا یہ کہ ایک تنظیم جو ہے آپ کا مذہب جو ہے فقہی مذہب ایک تنظیم ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ معاشرتی تنظیم بھی ہو سکتی ہے، اس میں اصلاحی تنظیم بھی ہو سکتی ہے، اور پھر انقلابی تنظیم جو ہے وہ ایک مکمل تبدیلی کو اپنا نقطہ نظر بناتی ہے اور ان تمام کاموں کو جو ہے اس طرح آپس میں پرونے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اسلامی تہذیب جو ہے غالب تہذیب کے طور پر نمودار ہو سکے۔ نظام معروف کے قیام اور نظام منکر کے انسداد کے لیے ایسے متوازن اور مدبر کے عادت کا ہونا ناگزیر ہے جس پر اللہ کے دین کے حوالے سے اعتماد کیا جا سکے۔ قیادت کی اہمیت ہے اور قیادت کے لیے جو دینی مدار ہے اس کی ضرورت ہے۔ گویا فرسودہ سماج کی تبدیلی اور صالح سماج کی فرسودہ مطلب جاہلی یا غیر اسلامی سماج کی تبدیلی اور صالح اسلامی سماج کی تشکیل کی جدوجہد کے اساسی اصول بھی اپنے اندر مسلمہ اور معلوم تاریخی تسلسل کے حامل ہیں۔ لیکن تاریخی تسلسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تاریخ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے اندر جو ہے ان کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ تاریخی تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح سمجھا جائے کہ اس کے تبدیلیوں کے ویزاوی یا ان کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا جائے اس کی جو جواز ہے یا اس کا جو جسٹیفیکیشن ہے یا اس کا جو سمجھ ہے وہ ہماری تاریخی تسلسل کے ساتھ جڑ سکے، اور اجتماعی تجدید کے انقلابی فکر کا سرچشمہ دین اسلام کی تعلیمات اور اس کی تاریخ سے ہی پھوٹتا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے لیکن اس کو کرنا بڑا مشکل ہے۔ مطلب کس طرح ہم حنفی بھی رہیں لیکن یہ کہ اس حنفیت کو آگے بڑھائیں اس طرح کہ وہ 20ویں صدی میں حنفیت جو ہے ایک زندہ قوت کے طور پہ رہے، اور جو تبدیلیاں معاشروں میں ہوئی ہیں اور دنیا میں ہوئی ہیں اس کے تناظر میں جو ہے اس حنفیت کو جو ہے ایک زندہ حنفیت کے طور پہ جاری رکھیں۔ تو یہ اس میں یہ ہے کہ اجتہاد، ایسا اجتہاد جو تقلید کو ممکن بنائے اور اصولوں جو تاریخی اصول ہیں ان کے ساتھ جڑا رہے اور اجماع ہے اس سے خارج نہ ہو، اور جو علوم کی تاریخ ہے اس کے ساتھ جڑا رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اجتہاد اور تقلید کو جوڑنا، یعنی ایسا اجتہاد جو تقلید کو ممکن بنائے، جو اتباع کو ممکن بنائے، نہ کہ ایسا اجتہاد جو بدعت کو پروان چڑھائے اور تجدد کو پروان چڑھائے۔ اس کو ایک اجنبی تصور خیالانہ تباہ کن نادانی یا سنگین بددیانتی کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی اجتماعی تجدید اور انقلابی فکر کو۔ لیکن یہ کہ اجتماعی تجدید اور انقلابی فکر کو جو ہے بدعت
سے نکھارنا بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ تجدید برائے تجدید یا انقلاب برائے انقلاب کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تجدید اس لیے کہ اور انقلاب اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ دین حق جو ہے وہ غالب آئے، اور ایک زندہ قوت کے طور پہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک زندہ قوت کے طور پہ جو ہے اس کو دوبارہ ابھارنا، تو یہ مقصد ہے۔ کیونکہ انسانیت کش ظالم اور فاسد ممالک پر نظریہ عدل کی دعوت کو ضروری حدیث نبی سب سے اور بہترین جد، لیکن یہ کہ عدل کا تصور کیا ہے؟ وہ انسانیت کش ظلم اور فساد جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے اور فساد جو ہے اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت انفرادی اجتماعی سطح پہ نہیں ہو رہی، اور عدل کا مطلب جو ہے شریعت کے نفاذ کے علاوہ کچھ نہیں، یہی عدل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھیں کوئی عدل کا تصور جو ہے وہ کوئی مارکسزم سے آئے گا تو اس کا حدیث نبوی سے کوئی تعلق نہیں۔ مارکسسٹ عدل جو ہے ظلم ہے، سرمایہ دارانہ عدل ظلم ہے، صرف عدل کا نفاذ نہیں بلکہ عدل کے تصور، صحیح تصور کو قائم کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ جو ہے یہ چیز جو ہے مولانا سندھی کے یہاں اس سے صرف نظر ہو جاتا ہے۔ مولانا سندھی کی دیر نظیر تصنیف علماء شریعہ، اچھا تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ پھر میرا خیال ہے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے تصنیف کے بارے میں بات۔ السلام علیکم۔